نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 98 سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 سے لے کر 206 تک. اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 202 تک مکمل کر لیا ہے. آخری جو دو آیات تھیں آیت نمبر 201 اور 202، اس سے ہمارا ایک ڈسکشن باقی تھا کہ شیطان انسان کو کس طرح کمزور پا کر حملہ کرتا ہے. اسی سے ہی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. دو طرح کے لوگوں کا بتایا گیا. ایک تقوی والے، جب ان پر شیطانی حملہ ہوتا ہے تو وہ فوراً سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی غلطی کو کنسیڈر کرتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم کہاں غلط ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. اس کے برعکس شیطان کے بھائی یعنی کافر اور نافرمان لوگ ایسے ہیں کہ وہ گمراہی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ کسی طرح کی بھی کمی نہیں کرتے، یعنی نافرمانی کرنے میں. یا پھر اگر ہم یہ مان لیں کہ شیطان کمی نہیں کرتا تو ان کو بہکانے میں. شیطان انسان کو کمزور پا کر حملہ کرتا ہے. پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر منتر پھونکتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، مزے سے سوئے رہو. پھر اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست ہوتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں مختصراً سنائی تھی. کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث میں کہ جب ہم سو رہے ہیں تب بھی شیطان ہم پر کام کر رہا ہے، ایکٹیو ہے. ایسا نہیں کہ بندہ سو رہا ہے تو اس کو اس وقت چھوڑ دوں. اس وقت بھی یہ ہمیں باندھنے کے لیے گریں لگاتا ہے. لیکن بندہ مومن جب اٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے کے ساتھ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ایک نوٹ کھل جاتی ہے. لیکن پھر بھی اس وقت آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ آپ ابھی بھی سست ہیں، آپ کا جسم بندھا ہوا ہے. پھر جب آپ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر وضو کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ تھوڑا فریش فیل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دوسری نوٹ بھی کھل جاتی ہے. کس سے؟ وضو کرنے سے. لیکن اس کے بعد بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جسم ابھی بھی اتنا ایکٹیو نہیں ہوا. لیکن پھر جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کمپلیٹلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، آپ اچھا فیل کرتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی صبح اچھی ہوئی. اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ کو سستی محسوس ہوگی، آپ کا موڈ سارا دن خراب رہے گا. اور یہ جو موڈ کی خرابی ہے اور سستی کا محسوس ہونا ہے یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بتایا کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا جن ساتھی لگا ہوا ہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک جن ساتھی لگا ہوا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے سپورٹ کیا ہے کہ آپ پر مسلط کیا ہوا جن ساتھی مسلمان ہو گیا ہے، وہ آپ کو نیکی کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیتا. لیکن ہمارے ساتھ یہ آزمائش جڑی ہوئی ہے.
ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ جن ساتھی لگا ہوا ہے جو اس کو بہکاتا رہتا ہے، اس پر حملہ کرتا رہتا ہے. یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے جس میں یہ ساری بات بتائی گئی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک جن ساتھی لگا ہوا ہے. تو شیطان انسان کو کمزور پا کر حملہ کرتا ہے. یہ بات سورہ اعراف میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کیسے ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. آج کچھ اور ڈسکشن اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گی. شیطان کے داخل ہونے کے کچھ راستے اور بھی ہیں. مثلا وہ غصے کے ذریعے ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. یعنی جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو شیطان کو ایک اوپن گیٹ ملتا ہے کہ وہ ہمارے اندر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. شیطان پھر اس انسان سے جیسے چاہے کھیلتا ہے. یعنی انسان پھر شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بنتا ہے. پھر یہ کہ ایسا انسان جو بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہو، منہ سے جیسے تیسے بات نکالے، وہ اپنا سارا امیج لوگوں کے سامنے خراب کرتا ہے. اس کی عزت بھی چلی جاتی ہے جو اس نے سالوں سے بنائی ہوئی ہوتی ہے. سالوں سے بنائی ہوئی عزت اور قدر یوں وہ منٹوں میں ختم کرواتا ہے. اب اس کو اوپن گیٹ دیا کس نے؟ ہم نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آئے تو غصے کو پی جاؤ، غصے کو قابو کرو، اس کو چینلائزڈ کرو. لیکن جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم شیطان کا آلائے کار بنتے ہیں، اس کا کھلونا بنتے ہیں. پھر وہ جیسے چاہے ہم سے کھیلتا ہے. پھر اسی طرح سے دوسرا دروازہ حسد. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی حسد کیا تھا. اور اگر آپ سب کو یاد ہو، ہم نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھا تھا جس میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا. وجہ کیا تھی؟ حسد. تو اس دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. جب انسان حسد کرتا ہے، کسی کی بھی خیر و خوبی کو دیکھ کر جلتا کڑتا ہے، تو شیطان کو اس کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد انسان کے دین کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. پھر مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت سے محروم رہتا ہے. جب تک کوئی حسد میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت سے وہ محروم رہتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور دروازہ جس سے شیطان کو ہمارے اندر آنے کا موقع ملتا ہے وہ ہے حرص اور لالچ. انسان جب حرص اور لالچ میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. وہ ہر قیمت پر اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے. لالچ ایسی بری بلا ہے. پھر وہ حرام حلال کچھ نہیں دیکھتا، شیطان کو موقع ملتا ہے. پھر اسی طرح سے دنیا کی زیب و زینت. اس دنیا کی محبت بھی انسان کو کمزور کرتی ہے، اور جیسے ہی شیطان انسان کو کمزور حالت میں دیکھتا ہے وہ حملہ کرتا ہے. پھر وہ اسی دنیا کو پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. پھر اسی طرح سے لوگوں سے امیدیں باندھنا. یہ بات ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھی تھی کہ لوگوں سے جب ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اور وہ جب پوری نہیں ہوتی تو ہم بد اخلاقی پر آتے ہیں. یعنی ہمارے اندر شیطان کو انٹر ہونے کا موقع ملتا ہے. اور ہم نے ایک طویل بحث اس پر کی تھی کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے جلد بازی. یہ بھی وہ اوپن گیٹ ہے جس سے شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. غور کریں ہم سب میں کتنا ٹھہراؤ ہے اور ہم کتنے جذباتی ہیں، کتنے ایموشنل ہیں. ہم سب اپنے آپ کو اچھے سے جانتے ہیں. اگر ہمارے اندر ٹھہراؤ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور اگر ہمارے اندر جذباتیت ہے، جلد بازی ہے، تو پھر وہ شیطان کی طرف سے. اور عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جذباتیت کا شکار ہو کر غلط بول جاتے ہیں، غلط فیصلے کر جاتے ہیں، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے. پھر اسی طرح سے بخل، یہ بھی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، آپ کا ایمان اتنا ہی زیادہ بڑھے گا. لیکن جب آپ بخیل ہو جاتے ہیں تو آپ کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، اور انسان ایمان کی کمی کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے. جیسے ہی وہ کمزور ہوتا ہے شیطان کو پھر موقع ملتا ہے، وہ سمیٹنے کی فکر میں لگا دیتا ہے. پھر اسی طرح سے تعصب، اور اسپیشلی مذہبی تعصب. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے گناہ میں ملوث کیا. پھر بھی یہ ملعون کہتا ہے کہ اس امت کے لوگوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے. جب یہ گناہ کرتے ہیں فوراً استغفار کر لیتے ہیں. بالآخر شیطان نے مذہبی یا دینی ہوائے نفس لوگوں کے اندر ڈال دی، مذہب کے نام پر گناہ کروائے، بدعات کو رواج دیا اور مذہبی تعصب میں ڈالا. اور انسان تعصب اور نفرت کے ساتھ اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. تو تعصب بھی وہ اوپن گیٹ ہے جس کے ذریعے شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. اور خاص الخاص کون سا تعصب؟ مذہبی تعصب. آج کل جو مسلک کی جنگ چل رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے فضول خرچی کرنا، یہ کام کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے. اور یہ بات سورہ اسراء کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ یہ کام اللہ کو ناپسند ہے. کون سا کام؟ مال کو ضائع کرنا، یعنی فضول خرچی کرنا. دیکھیں بہت سارے لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیکن صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتے، تو وہ بھی فضول خرچی ہے. یا پھر جگہ تو صحیح ہے لیکن بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. پھر اسی طرح سے جھوٹ بولنا. جیسے ہی کوئی بھی شخص جھوٹ بولتا ہے شیطان کو اس کے اندر انٹر ہونے کا موقع ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے اخلاق میں سے سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ شیطان انسان کو سچ سے دور کر کے جھوٹ پر آمادہ کرتا ہے. ایک جھوٹ اس شخص نے بولا، اب اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے کئی جھوٹ اس سے بلواتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے. اور اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک. شرک میں مبتلا کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس دنیا میں جو گناہ ناپسند ہے، جس کو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا، وہ شرک ہے، الا یہ کہ کوئی توبہ کر لے. پھر اسی طرح سے بدگمانی کرنا. یہ تو وہ دروازہ ہے جس سے شیطان کو فوراً موقع ملتا ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے بھائی یا بہن سے بدگمان ہو اور وہ اس کے اندر انٹر ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک غلط سوچ آتی ہے، کس طریقے سے ملٹیپل غلط سوچیں آنا شروع ہوتی ہیں. تو یہ اوپن گیٹ دیا کس نے؟ ہم نے. کیوں جگہ دی ہم نے بدگمانی کو اپنے اندر؟ پھر شیطان ہمیں پوری طرح سے ٹیک اوور کرتا ہے. ایکچولی بدگمانی پیدا کر کے وہ ہماری یونٹی کو، ہمارے اتحاد کو خراب کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اگر مومن متحد ہیں تو وہ فولاد کی طرح ہیں، اور اگر وہ بکھر جائیں تو پھر شیطان کے لیے وہ بڑا ہدف نہیں رہتے. پھر اسی طرح سے غیبت کرنا. بسا اوقات آپ دیکھیے کہ غیبت کے لیے لوگ یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، ہم تو بھئی حق بات کرتے ہیں، ہمارے دل میں جو ہوتا ہے ہم تو منہ پہ بول دیتے ہیں، اور ہم دل کے بڑے سچے ہیں. اور کر کیا رہے ہیں؟ غیبت. پھر ایسا شخص کسی ایک انسان کے سامنے غیبت نہیں کرتا، کتنے لوگوں کے سامنے وہ غیبت کرتا ہے، شیطان کا آلائے کار بنتے ہوئے. پھر اسی طرح سے چغل خوری. آپ چگلی کریں وہاں شیطان آپ کے اندر انٹر ہوگا. مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لوگوں میں سے بدترین آدمی چگل خور ہے. بدترین آدمی جو چگلی لگاتا ہے. چگلی لگانا ویسے ہے کیا؟ کسی کی شکایت کرنا یا پھر کسی کی بات کسی اور کے پاس جا کر کرنا، لگائی بجھائی کرنا. بدترین انسان ہے. پھر اسی طرح سے فحش بات کرنا، کوئی بھی غلط قسم کی بات منہ سے نکلے وہاں شیطان کو ہمارے اندر آنے کا موقع ملتا ہے. پھر اسی طرح سے احسان جتلانا. آپ کوئی نیکی کا کام کریں اس کو اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے. کس کو؟ شیطان کو. وہ آپ سے احسان جتانے والے کچھ جملے بلوا لیتا ہے بس. یا پھر اس طرح کی کوئی سوچ ہی ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ ہم تو کتنے اچھے ہیں، کتنے نیک ہیں، دیکھو ہم کتنے فائدے کے ہیں، ہم تو فلاں کا یہ کام بھی کر گئے، وہ کام بھی کر گئے، ہم تو بہت اچھے ہیں. جہاں آپ کے اندر میرے اندر یہ سوچ آ گئی وہاں ہمارا وہ نیک عمل برباد. تو احسان جتانا بھی وہ اوپن گیٹ ہے، کھلا دروازہ ہے جس کے ذریعے شیطان ہمارے اندر آتا ہے. پھر اسی طرح سے مذاق اڑانا، وعدہ خلافی کرنا، بے مقصد گفتگو کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، بے حیائی کرنا اور پھیلانا، مایوس ہونا، احساس کمتری کا شکار ہونا، ناشکری کرنا، یہ سب بھی وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. ان سب کی تفصیلات میں جانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن ہم وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو کلاس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. بالفرض مایوس ہونے کو ہی لے لیجئے. مایوسی کو کیا کہا گیا ہے؟ کفر. جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کے دل میں یا تو توبہ کا خیال آئے گا یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، اور مایوسی انسان کو گھیرنے لگتی ہے اور پھر وہ توبہ استغفار سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے. اس لیے حالات کیسے بھی ہوں، مضبوط ارادے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. جو شخص بھی مضبوط ارادے والا ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں. اس کو اللہ پر پورا ایمان ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے احساس کمتری کا شکار ہونا. جو کچھ اپنے پاس ہے اس پر نگاہ ہی نہیں، یعنی جو نعمتیں اس شخص کے پاس ہیں اس پر تو نگاہ ہی نہیں ہے. جو دوسروں کو ملا ہوا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. اسی طرح سے وہ ناشکری کرتا ہے اور بس شیطان کا آلہ کار بنتا ہے. پھر اسی طرح سے یون کرنا، جمائی لینا، یہ تو فزیکلی بھی ایک اوپن گیٹ ہے. جیسے ہی کوئی شخص منہ کھول کر جمائی لیتا ہے شیطان اس پر ہنستا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جمائی لے کے کوئی ہا ہا کی آواز نکالے تو شیطان اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. اس چیز کو تو آپ فزیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. کبھی آپ نے یہ فیل کیا ہو کہ آپ کے برابر بیٹھا ساتھی یون کر رہا ہو اور اس کو نیند کا غلبہ ہو، آپ اس کے پاس بیٹھ کر کیا فریش فیل کرتے ہیں؟ کیا فیل کرتے ہیں؟ سستی فیل کرتے ہیں. ٹرانسفر دیکھیں کیسی ہو رہی ہے سستی، حالانکہ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن برابر میں بیٹھا ہوا شخص یون کر رہا ہے، شیطان اس کے اندر انٹر ہوا. آپ دیکھیے صرف اس شخص کو ہی اس نے ضائع نہیں کیا، اس کے برابر والے کو بھی ضائع کیا. اسی لیے جب کسی کو جمائی آئے کیا حکم ہے؟ حت الامکان اس کو روکے، منہ پر ہاتھ رکھے. ایون آپ دیکھیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں نماز میں، یون آنا شروع ہو جاتی ہے، جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے. کیا حکم ہے؟ حت الامکان روکے اس کو، کیونکہ شیطان کو یہ اوپن گیٹ ملتا ہے، فوراً وہ آپ کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر ہنستا ہے، دیکھو خود ہی اس نے مجھے اوپن گیٹ دیا. کیونکہ
مومن پر شیطان کا زور نہیں چلتا. شیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں وہ کمزور ہیں. اس کو اپنی چالوں کو پاور دینے کے لیے ہمارے اندر انٹر ہونا ضروری ہے، ہمیں ٹیک اوور کرنا ضروری ہے، اور ہم اس کو اپنا ٹیک اوور نہیں دیں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. آپ دیکھیے تو شیطان بظاہر نیک تھا، متقی تھا، لیکن اس کے اندر خرابی تھی. اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا اور اس کے اندر کی خرابی باہر نکل آئی. کتنا نیک تھا، کہاں اٹھتا بیٹھتا تھا شیطان؟ فرشتوں کی مجلس میں. آپ دیکھیے تو صحیح اس کے تقوی کا لیول. لیکن اللہ کو پتا تھا نا یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فرشتوں کی صحبت دی، پھر اس کے بعد اس کو ایک ایگزام میں ڈالا، نکل آئی اس کی اصلیت باہر. اس سے اہم نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور اس سے ہمارا اندر باہر لاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان آزمائش میں دیکھتا ہے کہ ہمارا انسٹنٹ ریاکشن کیا ہے، فوری رد عمل کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ مصنوعی اخلاق سے اندر کا سامنے نہیں آتا. کسی کا بھی نارمل سچویشن میں ریئل فیس سامنے نہیں آتا. یاد رکھیے گا یہ بات، کیونکہ بسا اوقات ہم ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جی بہت اچھے ہیں، ہمارا اخلاق بھی بہت اچھا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ انفیوریبل سچویشن میں جو ہم ہیں وہ اصل ہے، وہ ہمارا ریئل فیس ہے، اصل چہرہ ہمارا وہی ہے. ایک اہم بات کہ برتن جب بھر جاتا ہے تو جو اس کے اندر ہوگا وہی باہر آئے گا. ہم بھی برتن کی طرح ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، جس کا جتنا ظرف. ظرف کسے کہتے ہیں؟ برتن کو. اگر ہم اعلیٰ ظرف ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا، لیکن اگر ہم کم ظرف ہیں تو پھر ہمارا عمل اسی کے مطابق ہوگا. یعنی ہم بھی برتن کی ہی طرح ہیں. جو ہمارے اندر ہے جب یہ برتن بھر جائے گا تو باہر وہی نکلے گا، کوئی اور چیز نہیں نکلے گی. یعنی بالٹی میں اگر پانی بھرا ہوا ہے، پانی کی بالٹی پوری بھر گئی، اب وہ اوور فلو ہو رہی ہے تو کیا نکل رہا ہے اس میں سے؟ پانی، کیونکہ اس میں پانی ہی تھا. بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر چھڑا لیتے ہیں کہ نہیں ہم ریئل میں ایسے ہیں نہیں، یہ تو بس حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہمارا اخلاق یوں گراوٹ کا شکار ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو ایک ایگزام تھا اللہ کی طرف سے، وہی نکلا جو اندر تھا. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. بے شک میرے بندوں پر اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ تیرے لیے کارساز کافی ہے. اللہ تیرے کام بنائے گا. شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو گمراہ ہوتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور بہت اہم بات یاد رکھیے گا، یا تو آپ شیطان سے ڈریں گے یا پھر شیطان آپ سے ڈرے گا. اگر آپ نے واقعی حضرت عمر جیسے اعمال اپنائے تو شیطان آپ سے ڈرے گا. ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک ہی بات ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھے آپ شیطان سے ڈر رہے ہیں آدھا شیطان آپ سے ڈر رہا ہے. نہیں، یا تو آپ شیطان سے ڈریں گے یا پھر شیطان آپ سے ڈرے گا. اور شیطان آپ سے کب ڈرے گا؟ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. کیونکہ حضرت عمر کا ایمان ایسا تھا کہ جہاں سے عمر گزرتے تھے وہاں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. اتنا ڈرتا تھا. راستے سے گزرنا کیا بات ہے؟ کچھ بھی بات نہیں. اگر بات یوں ہوتی کہ شیطان عمر پر حملہ کرنے سے ڈرتا تھا تو چلیں
سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا تھا جہاں سے عمر گزرتے تھے. کیسی ایمانی کیفیات تھی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہم سے ڈرے، اسے ڈرانے کے لیے مضبوط ایمان، اخلاص للہ اور دعاؤں کا ہتھیار چاہیے. اللہ کا بہت ذکر کرنا ہے. جب آپ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں گے شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا. پھر اسی طرح سے اچھی صحبت اختیار کرنا ہے. ایک اور اہم ترین بات کہ موڈ کا شکار ہونے سے خود کو قابو میں رکھنا ہے. یہ جو موڈ سوئنگز ہوتی ہیں نا، یعنی موڈ کی جو تبدیلی ہوتی ہے، اس سے شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے. موڈ سوئنگز کیا ہیں؟ غصہ آیا تو بہت زیادہ غصہ آ گیا، ٹھیک ہے. کبھی آپ بہت خوش ہو گئے تو بہت ہی زیادہ اوور ہو گئے اس میں. کبھی آپ غم کا شکار ہوئے تو اس میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلے گئے. کبھی خوش ہیں تو کبھی ناراض ہیں. یعنی پل میں تولا پل میں ماشا. اتنے جلدی جلدی موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں کہ شیطان کو موقع ملتا ہے اس شفلنگ میں کہ آپ کو ٹیک اوور کرے. تو موڈ کا شکار ہونے سے خود کو قابو میں رکھنا ہے. یعنی آپ کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ سیٹل ہونا چاہیے. آپ کا دماغ آپ کے قابو میں ہونا چاہیے. خوش ہیں تب بھی، ناراض ہیں تب بھی، غصے میں ہیں تب بھی، رضامندی کی حالت میں ہیں تب بھی. کنٹرول یور سیلف. کیونکہ اگر ہم نے خود کو کنٹرول نہیں کیا تو ہمارا کنٹرول پھر کس کے پاس جائے گا؟ شیطان کے پاس جائے گا. شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ لوگوں کو جہنم میں ڈلوانا اور جنت سے محروم کرنا. یہ اس کا ہدف ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ یہی ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا رزلٹ ہے یعنی شیطان کا، وہ سارے انسانوں کا رزلٹ بنے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان جلتا کڑتا رہے، غمگین رہے، تاکہ وہ زیادہ کام نہ کر سکے. سوچیں اس بات کو. کسی بات کو لے کر پریشان ہیں، جل کڑ رہے ہیں، کام کر سکتے ہیں اس طریقے سے؟ کسی بات کو لے کر غم میں مبتلا ہیں، کام کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ نہیں کر سکتے. تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ کو ایذا دے. بس آپ کو پازیٹیو تھنکر بننا ہے. جو لوگ مثبت سوچتے ہیں وہ اس طرح کی جو ایذائیں شیطان دیتا ہے نا، دیکھو فلاں تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، دیکھو فلاں تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، اور آپ کے کان میں کوئی بات چلی بھی جاتی ہے، چلو مان لیا اس بات کو، آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. آپ اسی بات کو سوچے جا رہے ہیں، میں تو ایسی نہیں ہوں، تو میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے، میں تو ایسی نہیں ہوں. بس پھر آپ کسی کام کے نہیں رہتے. ہو گیا کام. اس چیز کو وقتی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے سوچنا بند کرنا ہوگا. یہ کہنا ہوگا خود کو کہ میں نہیں سوچ رہی غلط. اگر ایسا ہے بھی تو کوئی بات نہیں، یہ بولنا پڑے گا خود کو. تو شیطان کا ٹارگٹ تو یہی ہے. مومن کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اور جنت کو حاصل کرنا. ایک اتنی پیاری روایت آتی ہے، جب میں اس روایت کو پڑھ رہی تھی تو باقاعدہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اسے سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے. مومن اپنے شیطانوں کو کیسا تھکاتا ہے؟ جیسے کوئی شخص سفر میں اونٹ کو لے گیا ہے تو ظاہر ہے اونٹ پر بیٹھا، اس پر سامان لادا ہوا تھا، اب اونٹ تو سفر کر کے تھک گیا. اس طرح سے مومن اپنے شیطانوں کو تھکاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم شیطان کو تھکانے والے ہوں. اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے بچائے جن کو شیطان تھکاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہیں، جب ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، جب ہم مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، جب ہم اچھے سے اچھا اخلاق اپناتے ہیں، اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں یعنی دین کا کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس کو تھکاتی ہیں؟
شیطان کو. تو تھکائیں شیطان کو. یہاں حدیث میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ایک انسان اپنے شیطان کو اس طرح سے تھکاتا ہے. کیا کہا گیا؟ ایک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح سے تھکاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ شیطان منفی خیالات کے ذریعے ہمیں پریشان کرتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، کسی کام کے قابل نہ رہیں. آپ کسی نیک کام کو آغاز کریں، ایک آزمائش شروع ہے آپ کے لیے. ایک ایک چیز میں شیطان آپ کو الجھوائے گا، یہاں تک کہ بسا اوقات ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی نیکی کو کرنے جا رہے تھے. یعنی ہم نیکی کے ارادے سے نکلے تھے، شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے. آپ کوئی بھی نیک کام شروع کریں، دیکھیں ایک دو دفعہ تو وہ کچھ ڈسٹرب نہیں کرے گا آپ کو، پھر آئے گا، پھر وہ تھوڑا تھوڑا وہ نیک عمل چھڑوائے گا، پھر فائنلی کمپلیٹلی چھڑوا دے گا. یا پھر کوئی نیکی کا کام کرنے آپ نکلے اور آپ کو کسی نے روک لیا راستے میں، اور کوئی دوسرا کام کہا، آپ وہ کرنے بیٹھ گئے اور آپ وہ بھول گئے کہ آپ کرنے کیا گئے تھے. پھر بعد میں سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، میں تو نیکی کرنے گئی تھی اور پتہ نہیں کیا ہوا، میں تو الجھ ہی گئی اور میں نہیں کر سکی. دیکھیں ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے جس سے وہ بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن شیطان ترجیحات کو چینج کروا کے پیچھے کر دیتا ہے. تو خود کو آرگنائز کرنا ہے، ورنہ شیطان ہماری زندگی کو لے جائے گا، ہمیں ضائع کر دے گا. ایک اور مثال سے سمجھیے اس بات کو. تعلقات کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ تعلقات کے بگاڑ کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ دوسرے کو ویلیو نہ کرنا. سب سے ٹاپ وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے. کتنے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں، میں فلاں کے ساتھ نہیں رہ سکتا یا رہ سکتی، میں فلاں رشتہ دار کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں، میری نہیں بنتی اس سے. بہت ساری مثالیں ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، ماں باپ کا اولاد سے جھگڑا، اسی طرح سے شوہر بیوی کے آپسی جھگڑے، دین کا کام کرنے والوں کے جھگڑے، آپس میں ٹیم ہے پوری لیکن انبن ہے. ریزن کیا ہے؟ دوسرے کو ویلیو نہ کرنا. تو ہمیں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹرمز اچھے رہیں سب کے ساتھ، تو یہ جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، اس کو ختم کرنا ہے. ٹرمز اچھے نہ ہونے کی، دوسروں کو ویلیو نہ کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے. تو ہمیں دوسروں کو ویلیو کرنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. اور دیکھیے جب تک ہم کسی کی فضیلت کو نہیں سمجھتے، قبول نہیں کرتے، تو ہم شیطان کے ساتھی بنتے ہیں. شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. کیا کہا تھا؟ انا خیر من. سورہ اعراف میں پڑھی تھی نا یہ بات، آیت نمبر 12 میں آتی ہے. شیطانی جملہ ہے، انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے. تو لوگوں کو امپورٹنس دیں. دیکھیں کس طریقے سے معاملات اچھے ہوتے ہیں. کسی بھی ریلیشن شپ کو لے لیجیے، ساس بہو ہوں، شوہر بیوی ہوں، دوست آپس میں ہوں، کولیگز ہوں، کلاس فیلوز ہوں، آپ سے رشتہ داروں کے معاملات ہوں، سب اتنے اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. بس اپنے سے زیادہ دوسروں کو ویلیو کریں، امپورٹنس دیں. اور بسا اوقات ایسے سرکمسٹینسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی کو امپورٹنس فیل کرانی پڑتی ہے، کرانا چاہیے. ہم کہتے ہیں خود ہی سمجھ لے بندہ کہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے. بھائی نہیں سمجھ آ رہی اس کو تو آپ سمجھا دیں. آپ اپنے دل میں جو اہمیت اس شخص کی محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار کریں. کیسے اظہار کر سکتے ہیں آپ کسی کو کہ آپ ہمارے لیے اہم ہیں؟ لفظوں کے ذریعے، اپنے رویے سے، اور اپنا ٹائم دے کے، خیال کر کے، کوئی تحفہ دے کے، اس کی بات سن کے، ہیلپ کر کے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور لفظاً بھی کہنا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟
کتنا اچھا لگتا ہے کسی کو آپ یہ کہیں کہ آپ میرے لیے بڑے اہم ہیں. یقین مانے کہ 100 کام بھی کر لیں نا اس کے، تو بھی یہ بات جو آپ لفظاً کہتے ہیں نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اور اگر آپ لفظاً کسی کو کہہ دیتے ہیں، بے شک آپ اس کے 2 کام کریں، آپ کا کہنا بھی بہت معنی رکھتا ہے. ہم کہتے ہی نہیں ہے نا، یا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. ہمیں تو امپورٹنس چاہیے سب سے، لیکن دوسروں کو امپورٹنس دینے میں ہم کنجوسی کر جاتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی میں جتنے بھی رشتے ناتے، دوست، احباب، کولیگز، کلاس فیلوز، جو بھی آپ کو آس پاس اللہ تعالیٰ نے دیے نا، سب آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اکیلا کنسیڈر کر کے سوچ لیں، آپ کو وحشت آئے گی. کیونکہ اکیلا تو انسان قبر میں ہی ہوگا. اور قبر کیسی جگہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر سے زیادہ وحشت والی جگہ میں نے نہیں دیکھی. صرف ایک قبر کو خالی بھی دیکھ لینا تو اس کی وحشت آپ کے رگو پے میں سرایت کر جائے گی. تو ہم کیوں اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے اپنے لیے جیتے جی قبر بنا رہے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کا آلہ کار بن رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم محبتیں نہیں بانٹیں گے نا، تو پھر ہم نفرتیں بانٹیں گے. شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ حقوق مانگتے رہیں گے، آپ لوگوں سے حقوق چھینتے رہیں گے تو آپ کوئی اچھی زندگی جئیں گے. اچھی زندگی جینے کے لیے آپ کو کمپرومائزنگ ہونا ہی پڑے گا، سمجھوتے تو آپ کو کرنے ہی پڑیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم شیطانوں کے حملوں کا جانے کتنی بار شکار ہوئے، ہمیں نہیں معلوم. کتنی غلطیاں ہم کر گئے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو یاد بھی نہیں. پتہ نہیں کتنا نامہ اعمال اپنا آلودہ کر گئے، ہمیں نہیں معلوم. کتنی بار اپنے اللہ کو ناراض کر گئے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. جو بھی کوتاہیاں ہم نے کی ہیں، اللہ ہمیں اس کے لیے درگزر فرمائے اپنے خاص رحم و کرم کے ساتھ. اور کوشش کریں کہ کثرت سے استغفار کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیونکہ استغفار سے شیطان کو سخت نفرت ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں اور اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ درست کر لیں. وہ نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے معافی نہیں مانگی تھی نا. اس نے جو غلطی کی، سجدہ نہ کرنے کی، معافی نہیں مانگی، اکڑ گیا. وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے. تو کثرت سے استغفار کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری امپورٹنٹ چیز، اپنی نماز بہتر سے بہتر بنانی ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ نماز میں آپ کی پوزیشن ایک عاجز انسان کی طرح ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ہمبل ایٹیٹیوڈ بہت پسند ہے. پھر اس میں آپ کئی بار سجدہ بھی کرتے ہیں جو شیطان کی اطاعت کی نفی کرتا ہے. پھر یہ کہ اپنے اذکار بڑھانے، اپنی تسبیحات کو بڑھانا ہے. شیطان یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی زندگی ہے اور عقلوں کی غذا ہے. شیطان یہ بات اچھے سے جانتا ہے، اس لیے وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے. اچھا، یہ بات شیطان کو پتا ہے، لیکن لگتا ہے انسان کو نہیں پتا. جس چیز کا فائدہ آپ کو پتا ہو، آپ کبھی اس کو چھوڑیں گے؟ آپ کو پتا ہو میں یہ ملٹی وائٹامن لوں گی تو میرا دل صحت مند رہے گا، میرا برین صحت مند رہے گا، تو ہم کہیں گے نہیں یہ تو میں روزانہ ایک ٹیبلٹ ضرور لے لوں. اللہ کا ذکر وہ طاقت ہے جس سے آپ کا دل زندہ رہتا ہے. یہ دلوں کی زندگی ہے اور عقلوں کی غذا ہے. آپ کی عقلیں ایکٹیو رہیں گی جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. تو ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں. شیطان سے بچنا ہے تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں، بہت زیادہ. انشاءاللہ آپ سیکیور رہیں گے، شیطان کا آپ پر کوئی زور نہیں چلے گا. اگر کوئی اوپن گیٹ آپ نے دے بھی دیا نا شیطان کو، تو آپ فوراً سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگیں گے. اور اسی کا ہی ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون.
آپ یا تو اپنے آپ کو غلطی سے بچا لیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر غلطی کر گئے ہیں تو فوری طور پر اپنی اصلاح کریں گے. اور دونوں ہی محبوب رویے ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں غلطی سے، یا پھر غلطی کر گئے ہیں تو فوری طور پر معافی مانگیں، توبۃ النصوح کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جب بندہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے شیطان مردود سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سیکیور کرتے ہیں. کیونکہ آیت نمبر 200 میں کیا آ رہا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. مانگو اللہ تعالیٰ کی پناہ. إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، آپ کی سچویشن کو جانتا ہے کہ آپ کتنی ہرڈلز میں ہیں، کتنی پریشانی میں ہیں، کتنی ڈیفیکلٹی میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سیو کرتا ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کس بات کی کوشش کریں گے؟ شیطان کو اپنے اندر نہیں آنے دینا، انٹر نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. اور اس کے لیے جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں اس کو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ بہت اچھا فیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پچھلی کلاس میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک لڑائی ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کیا کہا؟ اس شخص کو دیکھتے ہوئے جو گالیاں دے رہا تھا، برا بلا کہہ رہا تھا، کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ چلا جائے گا. کیا تھا وہ کلمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحابہ کرام بیٹھے نہیں رہے، جا کے اس شخص کو بول کر آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں. اس نے کیا جواب دیا؟ پاگل سمجھا ہے مجھے؟ کیا تمہیں دیوانہ نظر آتا ہوں میں؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا غصے میں تھا وہ. شیطان حاوی تھا اس پر. کبھی بھی غصہ ہے نا، کوئی آپ کو ٹھنڈا کر رہا ہو نا، سوچیں ذرا. اور اس طرح کے کچھ اصول بنانے پڑیں گے تو ہی کچھ اصلاح ہوگی. ادروائز وہی والی بات ہے، یہ آیتیں آئی ہیں، اس سے ہم گزر جائیں گے، یہ صورت بھی ختم ہو جائے گی، سب کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا. ہمارا عمل اگر اچھا ہو گیا تو الحمدللہ، پیچھے رہ گئے تو پیچھے رہ گئے. پھر دوبارہ کب یہ موقع ملے گا ان آیتوں کو اس طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کا؟ تو اپنی اصلاح ہم سب نے لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آئے ہی نہ؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. آئے گا پر اس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے جی.